لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھا ہے کہ تہجد کی نماز میں ایک ہی رکعت میں آیت الکرسی اور سورہ اخلاص پڑھنا کیسا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ جواب آپ کو پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ یہ ایک دلچسپ بات ہے۔ عموماً جو نمازوں میں لوگ پڑھتے ہیں ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک ہی سورت ملاتے ہیں۔ یہاں انہوں نے پوچھا کہ ایک تو آیت الکرسی پڑھنا ہے، یہ ایک سورت کا ایک حصہ ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ اخلاص بھی پڑھنا چاہتے ہیں۔ دونوں ایک ہی رکعت میں پڑھنا چاہتے ہیں، شرعاً اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی تہجد میں پڑھنے کی یہ بات کر رہے ہیں۔ تہجد میں یہ پڑھنا چاہتے ہیں، چونکہ عموماً ایک کی جہاں تک بات ہے تو اس تعلق سے تو میرے کلپس موجود ہیں کہ آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، اس تعلق سے تو بیانات موجود ہیں ہمارے، لیکن دونوں کو ایک ہی رکعت میں جمع کر کے پڑھنے کی تعلق سے ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو جواب پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ آپ اس کو سماعت فرمائیں۔ یاد رکھیے گا کہ فرض نماز کی ایک رکعت میں ایک سے زائد سورتیں پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ فرض نماز میں یاد رکھیے گا، ابھی فرض کی بات ہو رہی ہے۔ فرض نمازوں میں، تہجد فرض نہیں ہے، تہجد نفل میں ہے۔ فرض نماز کی ایک رکعت میں ایک سے زائد سورتیں پڑھنا مکروہ تنزیہی خلاف اولا ہے، لیکن اگر کوئی پڑھا تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ سنت اور نفل میں، سنت نمازوں میں اور نفل نمازوں میں ایک سے زائد سورتیں پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ نفل نمازوں میں، سنت نماز میں اگر کوئی ایک سے زائد سورتیں پڑھنا چاہتا ہے بالکل اس کی اجازت ہے، پڑھ سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب تہجد بھی چونکہ نفل نمازوں میں، تو اگر نماز تہجد میں بھی کوئی ایسا کرتا ہے کہ وہ ایک ہی رکعت میں آیت الکرسی بھی پڑھتا ہے اور سورہ اخلاص بھی پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آئیے مزید حوالات جات سنتے ہیں۔ در مختار رد المحتار میں، رد المحتار کے جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 330 میں یہ بات الحمدللہ لکھی ہے، اور الفقہ الاسلامی کے جلد نمبر 2 کے صفحہ 886 میں بھی یہ بات لکھی ہے، اور فتاوی بزازیہ علی الہندیہ کے جلد 1 کے صفحہ 40 پر بھی یہ بات لکھی ہے، اور بہار شریعت میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ خلیفہ اعلی حضرت وکیل اعلی حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ فرض کی ایک رکعت میں 2 سورت نہ پڑھے، فرض کی، اور منفرد پڑھ لے تو حرج بھی نہیں ہے۔ منفرد مطلب تنہا نماز پڑھنے والا، اکیلے نماز پڑھنے والا اگر ایک سے زیادہ سورتیں ایک رکعت میں پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ ان دونوں سورتوں میں فاصلہ نہ ہو، اور اگر بیچ میں ایک یا چند سورتیں چھوڑ دیں تو پھر مکروہ ہے۔ بہار شریعت جلد 1 صفحہ 549۔ یہ ساری جو آپ کو میں نے حوالہ جات پیش کیا ہے یہ کلیئر کرتا ہے کہ فرض نماز میں ایک رکعت میں ایک سے زائد سورتیں پڑھنا بہتر نہیں، پڑھیں گے تو ہو جائے گی۔ نفل نماز، سنت نماز، تہجد کی نماز میں اگر کوئی ایک سے زائد سورتیں پڑھتا ہے تو بالکل پڑھنے کی اجازت ہے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ترتیب کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ترتیب مطلب قرآن پاک جس ترتیب سے، جس سیریل نمبر سے قرآن پاک کی صورتیں لکھی ہیں اس سیریل نمبر کا لحاظ کرنا پڑے گا، لحاظ کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے آپ اگر ایک ہی رکعت میں تہجد کے آپ آیت الکرسی بھی پڑھنا چاہتے ہیں، سورہ اخلاص بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن کی ترتیب میں یہ آیت الکرسی پہلے ہے، اس کے بعد سورہ اخلاص ہے، تو اس ترتیب کا آپ کو لحاظ رکھنا ہے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ پہلے آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی، یہ صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔